بھی ہوں گے، کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو، انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو، ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے گا۔ وہ تو ہم سب متفق ہیں، لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جس شہباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیا، اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے۔ اور وہ کیوں کیا ہے؟ کہ الیکشن نہیں چاہتے، تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے، اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائیں۔ تو لیے میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ شریف خاندان، انہوں نے سب سے پہلے 1990 کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا، نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے، رشوت دی تھی لوگوں کو، پتہ نہیں پیسے اربوں روپے کے بنائے تھے، میں 1990 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جج نے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا، تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا، اور ان کو جج وہ پسند تھے، اور ان کے ٹیلی فون کانورسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو 3 سال نہ سزا ہو بلکہ 5 سال ہو۔ یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا۔ ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار، دیانتدار جج، چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے۔ اور اس کے بعد رفیق تارڑ جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا، اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا۔ یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے ریوولٹ کروائی، تقسیم کیا، اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا۔ اب ان کی یہ تاریخ ہے، اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا، کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں۔ جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈیبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا۔ اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے، ان سے غلط کام کروائے۔ آتے ساتھ ہی شہباز شریف نے کیا کیا، اس نے اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ اپنا بنایا۔ اس نے اس کی 16 ارب روپے کے کیسز تھے، 4 اس کے اندر گواہ تھے جو کہ 2 مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ جو ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی مر گیا، تو وہ سارا ختم کروایا۔ 8 ارب روپے کے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے نیب کے اندر، اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا، اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ لگوایا، اس نے بھی آخر میں استعفیٰ دے دیا کہ میں نہیں ان کے لیے کام کرتا، یہ غلط کام کرواتے ہیں۔ دونوں اداروں کی کریڈیبلٹی ختم کی، نہ ایف آئی اے کی کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی، نہ نیب کی۔ وہ 2 ادارے رہ گئے جن کا صرف اور صرف کام پولیٹیکل وکٹمائزیشن، مخالفین کے خلاف کیسے کیسز ہے، اور ان کے ساروں کے کیسز جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، ان کے کیسز ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے جو آج یہ جو ایک عدالت کو پریشرائز، سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اور چیف جسٹس کو کیا، ساری قوم آج، جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں، لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا، اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی۔ تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے، جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر؟ اب میں